الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم ناظرین کرام، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمك اللہ أنه ما كان زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب، وكيف يستري الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت۔ اور یہ جان لیں، اللہ پر رحم فرمائے، کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی زندقہ، کوئی بھی کفر، کوئی بھی شک اور شبہہ اور کوئی بدعت، کوئی گمراہی، کوئی حیرت اور تردد نہیں آیا مگر کلام، علم کلام اور اہل کلام کے ذریعے سے، بحث و مباحثہ، جھگڑا اور تکبر کے ذریعے سے۔ ایک آدمی جھگڑا اور جنگ و جدال اور علمی مناظرہ کی جرات آخر کیسے کر سکتا ہے اللہ کے دین کے بارے میں، عقیدہ اور منہج کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا اور جدال وہی کر سکتا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ ایسی صورت میں تمہارے اوپر اس سلسلے میں وارد احادیث کو تسلیم کرنا اور ان سے راضی ہونا، نیز زبان کو روک کر خاموش رہنا، یہ واجب ہے۔ فعلیک بالتسلیم والرضا بالآثار والکف والسکوت۔ اب اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ یہاں مضموم علم کلام سے ڈرا رہے ہیں۔ علم کلام یہ فلسفہ اور منطق، یونانی علم کلام جو دوسروں سے علوم و فنون کو جنہوں نے لیا اور اسے جو ہے دین اسلام میں ڈال دیا۔ منطق اور فلسفہ، علم کلام اور عقلیات کی سارے جو ہے بحثوں کو انہوں نے دین کے اندر اور عقیدے کے اندر شامل کر دیا۔ اللہ کے اسماء اور صفات کو، اس کی ذات کو، اس کے جو ہے مظاہر خلقت کو، حتیٰ کی عقیدہ اور اخروی امور کو، غیبی امور کو، بہت ساری چیزوں کو وہ عقل کے ذریعے سے پہچاننے لگے، سمجھنے لگے، اور اس طریقے سے انہوں نے احادیث اور قرآن کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں صحیح ہے، یہ نہیں، انسانی عقل کے مطابق یہ نہیں ہے۔ اب تو سائنٹیفک بولتے ہیں، یہ سائنٹیفک نہیں ہے، یہ سائنٹیفک نہیں ہے، اس سے ایسا بول کر کے لوگ انکار کرتے ہیں۔ کہیں یہ سب کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ شروع کی صدیوں میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں، تابعین، طبع تابعین کے دور میں یہ سب نہیں تھا۔ ان کے بعد عباسی دور کے اندر جب یہ منطق اور فلسفہ آیا اور یہ بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا گیا مامون وغیرہ کے زمانے میں، اور پھر وہاں پر دنیا کے تمام اطراف سے لوگوں کو بلایا گیا، خاص طور سے ہندوستان، چین اور ایران اور روم سے، وہاں پہ جو بھی ان کے یہاں علوم و فنون پائے جاتے تھے، خاص طور سے یونان کے یہاں جو منطق اور فلسفہ تھا، ان ساری چیزوں کو، جہاں بھی جو فلسفے پائے جاتے تھے اور جو اس کا جو ہے انہوں نے عربی میں ترجمہ کرایا۔ اسی کے بعد سے جو ہے یہ ساری چیزیں پھیلی ہیں، زیادہ جو ہے گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ اس میں تصوف کو بھی جوڑ سکتے ہیں، علم کلام اور منطق، فلسفہ اور تصوف وغیرہ کی وجہ سے یہ ساری تباہی آئی ہوئی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ علم کلام جس کی حرمت پر سلف کا اجماع ہے اور جس کا خطرہ اور نقصان انسانی عقلوں اور عقیدوں کو بھی ہے، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہا میں اللہ سے ملوں شرک کے سوا تمام گناہ کے ساتھ، یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں علم کلام کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ نیز آپ نے فرمایا اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ یہ ہے
کہ انہیں کھجور کی ٹہنیوں اور جوتیوں سے مار کر قبائل اور محلوں میں گھمایا جائے اور کہا جائے کہ یہ ہر اس شخص کا بدلہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے اعراض کر کے علم کلام کو سیکھتا ہے۔ یہاں علم کلام سے مراد وہ یونانی منطق اور فلسفہ کو لے رہے ہیں کہ یونانی منطق اور فلسفہ کو جو لوگ پڑھتے ہیں، آج بھی دیکھیں گے آپ، جو مناظرہ وغیرہ کروانے کے چکر میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے قرآن و حدیث سے دلیل تو ہوتے نہیں ہیں، تو اپنے مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ لوگ منطق اور فلسفہ پڑھواتے ہیں زبردست، اور اس کے بعد انہیں جھگڑا کرنے میں، علمی بحث و مباحثہ کرنے میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تو وہ باتوں کو کیسے گھمایا جاتا ہے ادھر ادھر، وہ سب فن سیکھتے ہیں منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے، علم کلام کے ذریعے سے، عقلیات کے ذریعے سے، تاکہ جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کو، حدیث کو کیسے اس میں تعویل کر سکیں، اس کے معنی میں تحریف کر سکیں اور اس کو اپنے مسلک اور مذہب کے من موافق بنا سکیں۔ اس کے لیے وہ لوگ یہ سب سیکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سارے جو علوم ہیں، علم کلام ہے، منطق ہے، فلسفہ، عقلیات ہیں، یہ ساری بحثیں، یہ سارے جو علوم ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب و سنت کے لیے زہر ہیں۔ یہ آدمی سیکھتا ہے تو قرآن اور حدیث وغیرہ میں بہت ساری چیزیں بظاہر اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی بنیاد پہ وہ سب انکار کرتا رہتا ہے، انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے سلف جو ہے اس سے، علم سے، اس فن سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ علم کلام ایک برا علم ہے، سلف کا اس کی اور علم منطق کی حرمت پر اجماع ہے، حتیٰ کہ جہاں تک مجھے یاد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ آپ علم منطق سے دور رہتے تھے، حتیٰ کہ اہل کلام خود اور انہی میں سے معتزلہ بھی علم منطق کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، واللہ عالم۔ یہاں تک کہ غزالی آئے جنہوں نے منطق کو علوم اسلامیہ میں داخل کر کے اور تصوف کو فقہا پر مسلط کر کے دین اسلام کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ آج جو حجت الاسلام اور پتہ نہیں کس کس نام سے غزالی کو یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی ایک ہی کتاب احیاء العلوم کر کے جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں دنیا بھر کے خرافات بھرے ہوئے ہیں، اور جتنے خرافاتی قسم کے لوگ ہیں اس کو بہت اچھا مانتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی غزالی نے امت اسلامیہ پر علمی میدان میں بڑا شر و فساد پھیلایا۔ آج ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں بدعتی لوگ، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، انہی میں سے احیاء علوم الدین ہے۔ احیاء علوم الدین جو ان کی کتاب ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ المعانی المبنون بہ علی غیر اہلہ اور دیگر کتابیں ہیں جن کے اندر اللہ پر افطرا پردازی سے کام لیا گیا، اور اس قدر گمراہی اور زندقہ بھرا ہوا ہے کہ اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کی کتابوں کے شر سے آگاہ کیا، حتیٰ کہ ان کے خود تلامذہ نے بھی اور اشاعرہ نے ان کی کتابوں سے لوگوں کو ڈرایا، آگاہ کیا ہے کہ ان کی کتابوں سے دور رہو، خاص طور سے احیاء علوم الدین سے۔ میں آپ کو بتاؤں جو ہے یہ سائٹ سے، یہ احیاء علوم الدین جو قبر پرست ہوتے ہیں، تصوف کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، خواب و منامات کی بات بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے ملیں، وہی لوگ زیادہ، کیونکہ ایسی ساری باتیں اس کتاب کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کا اس میں جو پٹارا ہے اس کتاب کے اندر، احیاء علوم الدین کے اندر۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس کتاب سے حسن البنا جو ہے بہت محبت کر دیتے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ خواب میں مجھے ایسا آیا ویسا آیا کہ اس کتاب کو پڑھو، یہ وہ، مطلب تاکہ لوگ بھی اس سے جو ہے متاثر ہوں اور وہ بھی پڑھائی کرنا شروع کر دیں اس کتاب کی، احیاء علوم الدین، کیونکہ وہ بھی جو ہے صوفی تھے اور مزاروں پہ جا کے جو ہے مراقبہ کرتے تھے، پیدل جاتے تھے، کئی 30 کلومیٹر تک پیدل جاتے تھے قبر کسی جو ہے مزار پر، اور خاص طور سے وہ جس سلسلے سے شاذلی اور فصافی سلسلے سے، یہ سب جو افریقہ میں یہ سلسلے پائے جاتے ہیں صوفیوں کے، تو ان کے جو ہے یہ سب شرکیہ سلسلے ہیں ان سے جڑے ہوئے تھے، تو وہ پیدل ان کی جو ہے قبروں پہ، عبد الوہاب الحصافی شاید نام ہے، تو ان کی قبر جو ہے پیدل جاتے تھے، وہاں مراقبہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس
آتے تھے، پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے 30 کلومیٹر تک، اور اس کو ثواب سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے سب واضح ہوتا ہے۔ اگر حدیث سے واقف ہوتے تو ظاہر سی بات ہے، صاف صاف ہے کہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا صرف 3 جگہ جائز ہے بس، اور کہیں نہیں جائز ہے۔ لیکن جو ہے اب بتائیے، یہی اسی حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا اپنے زمانے میں کہ جو ہے قبر کی نیت سے کوئی مدینہ نہیں جا سکتا ہے، قبر رسول کی نیت سے۔ تو ان کے خلاف جو ہے قبر پرستوں نے اور صوفیوں نے بوال کھڑا کر دیا، اور جو ہے ان کو گرفتار بھی کروا دیا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان جو ہے قرآن حدیث سے دور ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ شرک و بدعت کی کھائیوں میں دور جا گرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب اتنی خطرناک ہے، احیاء علوم الدین، جس کی فضیلت بیان کرتے تھے حسن بنا، اتنی خطرناک کتاب ہے۔ ان کے جو ہے شاگرد غزالی کے خود جو ہے اس کتاب سے روکتے تھے لوگوں کو، نہیں صحیح، کیونکہ آدمی اس سے دھوکہ زیادہ کھاتا ہے جس کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ علوم الدین ہے، اس سے آدمی تو بہت زیادہ دھوکہ کھائے گا۔ شروع میں کچھ باتیں اچھی رہیں گی، کچھ اس میں جو ہے یعنی اندر اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ کہتے ہیں گرچہ اس کے علاوہ کئی کتابیں اس سے بھی بری ہیں، لیکن اس کتاب کو دوسروں کے مقابلے اسلام کا لباس پہنا کر پیش کیا گیا۔ اس میں احادیث، فقہ، عقائد کی باتیں بھی ہیں جن میں انتہا درجے کی مخالفات موجود ہیں، شرعی مخالفتیں بھری ہوئی، حتیٰ کہ اشاعرہ اس سے بھاگتے ہیں۔ خود ان کے تلامذہ اس کے سخت مخالف تھے، بطور خاص مغرب عربی میں یعنی مراکش وغیرہ میں اس کتاب کو باقاعدہ جلایا گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر موجود گمراہی اور شر و فساد کو دیکھ کر۔ یہاں شاہد اور استدلال یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر علم منطق کو مزین کر کے پیش کی اور اسے علم اصول میں داخل کیا، جن کی وجہ سے علوم اسلامیہ میں یہ علم داخل ہو گیا۔ جیسا کہ بصد افسوس کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح انہوں نے بہت بری سنت جاری کر دی۔ آپ دیکھیں، آج بھی جو صوفی تقلیدی ہوتے ہیں وہ منطق، فلسفہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس سے جان نہیں چھڑا پاتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ علامہ آمودی بھی فقہ و اصول کے ساتھ منطق کا بڑا اہتمام کرتے تھے، جو کہ ابن صلاح کے معاصر تھے۔ ان کی کئی ایک تصنیفات ہیں جن میں الاحکام فی اصول الاحکام، اصول فقہ میں بہت مشہور کتاب۔ اس طرح یہ فلسفہ اور علم منطق کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ ایک مدرسے کے ذمہ دار بھی بنے جن کا مقابلہ ابن صلاح نے کیا، یہاں تک کہ انہیں اس سے نکال پھینکا، اور جب اس سے نکال پھینکا تو کہا اللہ کی قسم اس کا نکلنا میرے نزدیک فتح عکا سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کی کتاب جو منطق اور فلسفہ کا اس میں وہ پڑھایا جاتا تھا عقیدے اور منہج کے نام سے، کہہ رہے کہ یہ کتاب جو اس مدرسے سے نکال دیا گیا، ابن صلاح مشہور محدث ہیں، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک فتح عکا سے زیادہ محبوب۔ فتح عکا بہت یہ مشہور مسئلہ تھا کہ فتح عکا یعنی عکا شہر کو فتح کرنے کے بعد سمجھ لو کہ فلسطین فتح۔ اس زمانے میں فلسطین جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، بعد میں چل کر کے صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا۔ تو عکا فتح کرنا مطلب یہ ہے کہ دروازہ کھل جاتا بیت المقدس کے لیے۔ عکا پر اس وقت مسلمانوں نے عیسائیوں کے ہاتھ سے اسے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اسی وقت ابن صلاح نے یہ بات کہی تھی۔ علامہ ذہبی جیسا کہ کہتے ہیں ابن صلاح سلف کے طریقے پر قائم تھے، گرچہ منہج سلف سے کچھ چھوٹ گیا تھا مگر سنت کے لیے غیور تھے، سنت کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، اللہ پر رحم فرمائے۔ لیکن ان کے زمانے میں اشعری مکتب فکر عروج پر تھا، جس کی وجہ سے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور متاثر ہوئے، لیکن دین میں مخلص اور سنت رسول کے لیے سرگرم اور غیور تھے، اس کا دفاع کرتے تھے۔ اسی لیے علامہ ذہبی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سلف کے طریقے پر تھے، اور طریقے سلف میں سے اہل بدعت سے لڑنا بھی ہے، اور یہ اپنے زمانے میں اہل بدعت سے لڑتے تھے، بطور خاص آمودی سے۔ موجودہ دور میں آمودی کو امام مانا جاتا ہے، جبکہ ابن صلاح جیسے غیور سلفی
ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ان کا نکلنا میرے نزدیک فتح عکا سے زیادہ محبوب۔ ایسا کیوں کہا؟ کیا کسی کو اس کا ادراک ہے؟ دراصل انہوں نے علوم اسلامیہ کے اندر فلسفہ کو داخل کیا اور اپنی بدعتوں کو اس مدرسے کے اندر پھیلا دیا، جس سے اسلامی دنیا کو کہیں زیادہ نقصان ہوا بنسبت عکا کے اندر نقصان کے، اور اس شر و فساد کے جس کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کو عیسائیوں کے ذریعے پہنچا۔ بدعتوں کے خطروں سے متعلق یہ سلف کا فہم اور ادراک تھا، جبکہ ان سے پہلے ہی سلف نے علم کلام کے نقصان اور اس کے شر و فساد کا ادراک کر لیا تھا، اور یہ کہ یہ علم صرف شک، حیرانگی، کفر اور زندقہ ہی پیدا کرتا ہے، منطق اور فلسفہ۔ چنانچہ جو علم کلام پڑھتا ہے، اس کے اصول و قواعد کو سیکھتا ہے، اس کی دلیلوں کو یاد کرتا ہے، وہ شک اور حیرانگی میں پڑ جاتا ہے۔ شیخ ربیع کہتے ہیں کہ میں خود جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ازہری ہیں، جنہوں نے بیان کیا کہ وہ 20 سال تک حیران و پریشان اور شک و شبہات میں بھٹکتے رہے۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ دونوں نے دو ازہریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دونوں نے جامعہ ام القریٰ میں پڑھایا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص غزالی ہے۔ یہ غزالی وہ نہیں ہو، وہ تو ابو حامد غزالی تھے 7ویں صدی ہجری میں، ابن تیمیہ سے پہلے۔ اور یہ جو غزالی کی بات کر رہے ہیں، محمد غزالی، یہ جو ہے سید قطب کے زمانے کے، اور ان کا بڑا ڈیفینڈ کرتے تھے۔ یہ منطق اور فلسفہ ہی کی وجہ سے، کیونکہ یہ تھوڑا آزاد خیال تھے، تو یہ جو ہے اخوان المسلمین جماعت ہی پہ تنقید کرنے لگے، تو اخوانیوں نے ان کو نکال دیا، کک مار دیا۔ پھر بعد میں جو ہے واپس لے لیا تھا، پتہ نہیں کیسے۔ تو یہ بہرحال انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ سنت پر انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی، اس کے اندر بھر دیا اپنی عقلیات، فلسفیات۔ تو بہرحال فقہ السیرہ کے نام سے اس پر جو ہے تعاقب کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے۔ تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بندہ تھا ازہری محمد غزالی، جو ابھی حال ہی میں شاید انتقال ہو گیا، ان کا جامعہ ام القریٰ میں پڑھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قلم سے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 20 سال تک میں حیران و پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں۔ تو علم منطق اور فلسفہ وغیرہ سے کیا ہے، آدمی حیران میں پڑ جاتا ہے۔ خود جو غزالی کے بارے میں آتا ہے وہ بھی حیران تھے، آخر میں جا کر کے جو سب انہوں نے توبہ وغیرہ کیا، کہا جاتا ہے واللہ اعلم۔ دوسرا کہہ رہے کہ دوسرے آدمی کا نام میں نہیں لوں گا، دوسرا آدمی کوئی رہا ہوگا ازہری، وہ بھی جو ہے 20 سال تک حیران تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلاس میں ہمیں پڑھاتے ہوئے بات کہی تھی کہ میں 20 سال تک شک میں بھٹکتا رہا۔ یہ بات انہوں نے بطور فخر کی کہی تھی، نہ کہ بطور انکار کی۔ سید قطب بھی ایک زمانے تک شکوک و اوہام میں بھٹکتے رہے۔ یہ تو اور زیادہ 30-40 سال تک یہ الہاد اور معصونیت میں بھٹکتے رہے، جن کو جو ہے امام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ معصونیت اور الہاد میں بھٹکتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سبب علم کلام بھی ہے، گرچہ انہوں نے کمیونزم کو بھی پڑھا ہے۔ کمیونزم، اشتراکی نظام، جنہوں نے کہا کہ اشتراکیت جو ہے یہ مسیحیت اور اسلام جو ہے یہ اشتراکیت اور مسیحیت کا نچوڑ ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اشتراکیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سماج کو، سماجی اقتصاد، معاشیات اور سماجیات کو سدھارا گیا ہے، اور عیسائیت کے اندر جو ہے اخلاقیات کو سدھارا گیا ہے، اور اسلام ان دونوں کو جامع ہے۔ تو دونوں کا کہہ رہے نچوڑ ہے ماں۔ یہ اس طریقے کی کون بات کہے گا بھائی؟ قرآن حدیث سے جو صحیح واقف ہوگا وہ ایسی باتیں نہیں کہے گا۔ یہ تو گمراہی ہے، یہ تو ضلالت ہے اسی بات کہنا اسلام کے بارے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ جان لیں، اللہ پر رحم فرمائے، کہ دین اسلام کے اندر کوئی زندقہ اور کوئی کفر اور شک اور کوئی بدعت اور گمراہی، کوئی حیرت اور تردد نہیں آیا مگر علم کلام کے ذریعے۔
کہہ رہے ہیں کہ علم کلام ایک خبیث علم ہے جسے عشائرہ جیسے گمراہ لوگ اصول دین کا نام دیتے ہیں۔ ہاں، یہ دین شیطان کا اصول ہے، اللہ کے دین کا اصول نہیں ہو سکتا۔ دین باطل کا اصول ہوگا، نہ کہ دین اسلام کا۔ دین اسلام کے اصول جو ہے وہ ارکان اسلام ہے اور ارکان ایمان ہے، جن کی صراحت قرآن کے اندر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کی صراحت کی ہے۔ علماء اسلام نے اصول اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اصول اسلام 3 ہیں: قرآن، سنت اور اجماع۔ اس سے مراد علم فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علم کلام ہے جو کہ گمراہی ہے، جسے ان لوگوں نے یونانیوں سے لیا ہے۔ یہ ان کی جہالت اور گمراہی ہے کہ یہ ضلالت اور حیرانگی میں اس قدر دور چلے گئے کہ اس علم فاسد ہی کو اصول دین بنا ڈالا۔ آگے کہتے ہیں کہ اور اہل کلام بحث، مباحثہ، جھگڑا اور تکبر کے ذریعے، یعنی یہ جو شر و فساد پھیلتا ہے، گمراہی جو آتی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کفر، زندقات، شک اور شبہات کو جنم دیتی ہیں۔ اور یہ جو جدال اور جھگڑا ہے، باطل کے ذریعے سے یہاں مراد ہے جھگڑا، جدال جو ہے باطل کے ذریعے سے، قرآن حدیث کے ذریعے سے علمی مباحثہ کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے، عقلیات کے ذریعے سے بحث و مباحثہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے، کیونکہ دعوت کے میدان میں آ کر علمی جھگڑا اور بحث و مباحثہ اور حجت، علمی میدان میں، دعوتی میدان میں اگر کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ساتھ اور اسلامی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، تو پھر اس کو صحیح کہا جائے گا، بلکہ اسلامی دعوت کے اصول میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، ایسے اچھے طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ چنانچہ جب یہ علمی بحث جنگ و جدال تک پہنچ جائے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ معاملہ اب کٹ حجتی اور جنگ و جدال تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن اگر یہ علمی مباحثہ ایسے شخص سے ہو جو حق کا طالب ہے، ہٹ دھرم اور متکبر نہیں ہے، اور نہ ہی باطل کے ذریعے جھگڑا کرتا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک فرصت ہے۔ اسلامی آداب کا خیال کر کے حجت و برہان کے ساتھ اس سے علمی مباحثہ کرو، یہ وسائل دعوت میں سے ہے، نہ کہ ڈراموں گیتوں کے ذریعے۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں اخوانیوں کی طرف، کہ ان یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامہ وراما کے ذریعے سے لوگوں کو قریب لایا جا سکتا ہے، گیتوں کے ذریعے سے جو لوگوں کے اندر جوش پیدا کرے، جوش پیدا کرنے والی گیتوں اور ڈراموں کے ذریعے سے لوگوں کو دین کے قریب لانا چاہیے، یہ اخوانی لوگ جو کہتے ہیں تو ان پر یہ رد کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علمی مباحثہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے علمی مناقشوں اور مکالموں میں حجت و براہین اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آسان طریقے سے جو ہے جدال کرو، اہل کتاب سے علمی مباحثہ کرو، مطلب یہ ہوا کہ غلط طریقے سے نہیں، جھگڑا وڑا کے ذریعے سے نہیں، اور منطق فلسفہ کے ذریعے سے نہیں۔ کوئی عیسائی یا یہودی ہے، ممکن ہے اسے دین اسلام میں رغبت ہو، آپ اس کے سامنے دلائل اور براہین پیش کریں، ان کے کچھ شبہات ہوں گے، دلیل اور حجت کے ذریعے ان کا رد کیجیے، ممکن ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس طرح کے علمی جدال میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی علمی جدال اور جھگڑا کرے کٹ حجتی ہر دھرمی کے ساتھ تاکہ دین اسلام کو باطل ٹھہرائے، تو اس طرح کے علمی جھگڑوں سے دور رہیں۔ مصنف نے اسی طرح کے علمی جدال کو مراد لیا جسے ترک کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جھگڑا، جدال اور علمی مناظرے کی جرات کیسے کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا وہی کر سکتا ہے جس نے کفر کیا۔ اس طرح کا اطلاق محل نظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مذکورہ دونوں آیات میں حق کے ساتھ علمی مجادلہ کرنے کو مشروع ٹھہرایا ہے۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلق طور پر جدال کو، یعنی علمی
جدال اور علمی مباحثے کو مطلق طور پر رد نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ کہا جائے کہ صحیح دلائل کی روشنی میں اگر حسن طریقے سے علمی مناقشہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اور خود جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خوارج سے علمی مناظرہ کیا تھا، اور ان کے مناظرے کی وجہ سے 20,000 خوارج راہ راست پر آئے تھے، جیسا کہ عبدالرزاق کی ایک صحیح روایت میں ہے، یعنی ان کی تعداد کل 24,000 تھی، جن میں سے 20,000 راہ راست پر آ گئے۔ یہ علمی جدال تھا، حجت اور برہان کے ذریعے، اور یہ ایسے لوگوں کے حق میں ہوتا ہے جو حق کو پسند کرتے ہیں اور اسے اختیار کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے میں رغبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو ہر دھرم ہوتے ہیں، ان سے جو علمی مجادلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مذموم جدال اور باطل کٹ حجتی کے ساتھ مباحثہ ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے مصنف نے اس کلام کو اسی کے ساتھ مقید کرنا ضروری تھا، یعنی مطلب آپ نے جو ایک عام بات کہہ دی ہے تو شیخ ربیع کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے مقید کرنا چاہیے، کیونکہ علمی جدال تو قرآن کے اندر خود اللہ نے حکم دیا، مطلب اجازت دی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مطلب یہ کہ اچھے طریقے سے۔ تو گویا مصنف رحمہ اللہ جو امام بربہاری ہے ان کے اس کلام کو مقید کر دیا جائے گا کہ یعنی اگر کٹ حجتی کے ذریعے سے ہو، تکبر کے ذریعے سے ہو، فضولیات کے ذریعے سے ہو، منطق فلسفہ کے ذریعے سے اگر علم مباحثہ ہو اور جھگڑے کی نوبت ہے، وہ سب یہ مراد ہے۔ دلائل اور براہین کے ذریعے سے علمی مناقشہ کرنا یا علمی مجادلہ کرنا، اس کو انہوں نے مراد نہیں لیا، کیونکہ قرآن میں تو اس کی باقاعدہ 2 جگہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے، دعوت کے میدان میں اہل کلام سے اور لوگوں سے علمی جدال کرنا، مناقشہ کرنا دلائل اور حجت و براہین کے ذریعے سے، اس کا جواز ہمیں ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔